الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواہ احمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے اوپر نہایت مہربانی اور رحم ہے کہ آپ کا مزاج صحابہ اکرام کے لیے بہت نرم ہے، کہ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، سخت مزاج والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فاعف عنہم، پس آپ انہیں معاف کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے اللہ کے دربار میں بخشش طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر دو تو پس آپ اللہ پر بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر وہ اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی انسان، کوئی جماعت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو نہیں ہے اللہ کے بعد کوئی تمہاری مدد کرنے والا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ ایمان والے صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرتے جس طرح کے بھروسہ کرنے کا حق ہے، لَرَزَقَهُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ، اللہ تمہیں اس طرح رزق دیتا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔
تغدو خماصا وتروح بطانا، جب یہ پرندے صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب یہ شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس بات کی تعلیم دی ہے وہ ہے اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر مشکل میں، ہر تکلیف اور پریشانی میں، زندگی کے ہر موڑ میں اسے سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں، ان اللہ یحب المتوکلین، جو توکل کرنے والے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میں کسی کی نظروں میں محبوب بن جاؤں، کہ فلاں مجھ سے محبت کرے، فلاں محبت کرے۔ اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی کیا خوش نصیبی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیک بختی نہیں کہ زمین اور آسمان کا خالق رب السماوات والارض، 18,000 قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں صرف اللہ کی ذات پر۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ کرے۔ تو گویا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں ہمیں جس بات کی ایک اہم تعلیم دی گئی کہ ایک مسلمان کا توکل سب سے زیادہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کیے جائیں لیکن نظر مسبب الاسباب پر ہو۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل کروں، یا اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اونٹنی کو باندھ دو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی انسان اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کی نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے، اسباب کے پیدا کرنے والی ذات اللہ پر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں سب سے بڑا وصف یہی توکل تھا۔ آج بڑے افسوس کی بات کہ ہم مسلمان کہتے تو ہیں اللہ پر توکل، زبان سے یہ جملہ کہتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی حالات آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز ہماری کمزور ہوتی ہے وہ ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے۔ یعنی عملی میدان میں ہم توکل کے لحاظ سے بڑے کمزور ہیں، البتہ زبان کے اعتبار سے کہنے میں ہم بہت زیادہ یہ جملہ کہتے نظر آتے ہیں۔ حضرات انبیاء اور سلف کی زندگی میں آپ کو توکل علی اللہ بہت ملے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا، تو حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے، ان کے ساتھ ایک اور فرشتے بھی آئے، ابراہیم علیہ السلام سے فرمانے لگے اگر تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ پوچھا کیا تم لوگ خود آئے ہو یا اللہ نے تمہیں بھیجا ہے؟ کہا نہیں ہم خود آئیں، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو ہم مدد کریں۔ فرمایا تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس اللہ کے نام پر مجھے آگ میں ڈالا گیا وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ اللہ اس پہ راضی ہے تو میں اس پہ بھی راضی۔ یہ ہے توکل۔ آگ میں ڈال دیا گیا لیکن نظر اگر ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پہ نگاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توکل ہے اللہ کی ذات پر۔ سارے جادوگر آ کر اپنا کرتب دکھا رہے ہیں، سارے محل میں سانپ اور اژدہے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے موسیٰ لاٹھی نیچے ڈال دو، پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بنتا ہے، تمام اژدہوں کو کھا لیتا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اللہ میری مدد کرے گا، اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذات میں توکل علی اللہ بہت زیادہ تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس
جب بدر کا موقع آیا، کفار کی تعداد 1000 سے زائد ہے، تمام ان کے پاس ہتھیار، اونٹ، گھوڑے، لڑنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب کچھ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کفار 3 گنا زیادہ ہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب خیمے میں گئے، باہر آئے، آپ سجدے میں گر گئے، اللہ سے مانگتے رہے، روتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا یا رسول اللہ بس کیجئے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور پھر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا۔ ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ ان کے سب سے پہلی نگاہ اللہ پہ جاتی تھی، ہماری سب سے آخر میں نگاہ اللہ پر جاتی۔ آج کوئی آدمی سفر کرتا ہے، دوسرا پوچھتا ہے کہاں ٹھہرو گے؟ کہتے ہیں جی فلاں جگہ جا رہا ہوں، کوئٹہ میں فلاں ساتھی کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کہا میرے اسکول کا ساتھی ہے اس کے پاس ٹھہروں گا۔ کہا اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو کہا ہمارا ایک پڑوسی تھا، وہ یہاں رہتا تھا، آج کل اس کی رہائش وہاں ہے، اس کے پاس ٹھہر جاؤں گا۔ کہا اگر اتفاق سے اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، کہا کسی ہوٹل میں کمرہ بک کر کے ٹھہر جاؤں گا۔ کہا اگر ہوٹل میں بھی جگہ نہیں ملی تو کہا اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اللہ کب یاد آیا؟ سب سے آخر میں۔ حالانکہ مسلمان کو اللہ یاد آنا چاہیے تھا سب سے پہلے۔ کوئی اس سے پوچھتا تو کہاں ٹھہرے گا؟ وہ کہتا جہاں مجھے میرا اللہ ٹھہرائے گا۔ مسلمان کی زبان پہ پہلا جملہ رب کی ذات کا ہونا چاہیے، سب سے پہلی نگاہ اس کی خالق کائنات پہ ہونی چاہیے، اسباب کی طرف اس کی نگاہ آخر میں جانی چاہیے۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں یہ وصف تھا، اللہ بھی ان کی مدد کرتا تھا۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 281 ہجری کی کتاب ہے مجاب الدعوہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اس میں حضرت ابو اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا واقعہ لکھا۔ یہ صحابی اپنے ساتھ لشکر لے کر گئے، اب یہ جنگ ہو رہی تھی، راستے میں چلتے چلتے ایک ویرانے سے ان کا گزر ہوا۔ ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، نہ پینے کے لیے پانی، نہ وضو کے لیے پانی، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے پانی۔ تو اب صحابہ نے ان سے کہا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے اس موقع پر اللہ سے دعا مانگی اور یہ جملہ ابتدا میں پڑھا، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ اے جاننے والی ذات، اے بردبار ذات، اے کائنات کی بادشاہ ذات، اے کائنات میں سب سے بڑے مقام اور مرتبے والی ذات، تو ہماری مدد کر، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے، پینے کے لیے۔ دعا کر کے تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ انہیں پانی کا ایک چشمہ نظر آیا، اور وہ پانی کا چشمہ یوں پھوٹتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزوں کو بھرا، وضو کیا۔ اس کے بعد جب آگے چلے گئے، آگے کافی سفر طے کرنے کے بعد یاد آیا کہ ایک کا سامان وہاں رہ گیا۔ تو انہوں نے کہا چلو میں سامان لینے جاتا ہوں۔ تو وہ پیچھے لوٹے، جب اس جگہ پہنچے سامان تو مل گیا، لیکن وہاں کوئی پانی کا چشمہ نہیں تھا۔ یعنی وہاں پانی کا چشمہ حقیقت میں نہیں تھا، اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب مسلمان کا توکل اللہ پہ ہوتا تھا تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی کرتا تھا جیسا ان کا اللہ پر حسن ظن ہوتا تھا۔ یہی ابو اعلیٰ حضرمی ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوا، سامنے سمندر آ گیا، سمندر کو پار کرنا تھا، کشتیاں کوئی نہیں اور پل کوئی نہیں، دیگر راستہ کوئی نہیں، انہوں نے یہی جملے پڑھے، اللہ سے دعا کی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ دعا کرنے کے بعد پورے لشکر کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کو پار کر دیا، اور گھوڑوں کے پاؤں کے کھر بھی پانی سے تر نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے۔
تو مسلمان کو سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں، اور علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفرج بعد الشدہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کے کان میں کنکر چلا گیا، ایک چھوٹا پتھر چلا گیا۔ اطباء کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس، اس دور میں حکیموں کے پاس گیا، بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی اس کنکر کی وجہ سے جو اس کے کان میں تھا۔ اتنے میں ایک بزرگ کے پاس گئے، کہا یہ کنکر میرے کان میں ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہے، آپ کوئی علاج بتائیے۔ اس نے کہا تم ابو اعلیٰ حضرمی کی جو دعا ہے وہ پڑھو۔ کہا کیا دعا پڑھوں؟ کہا یہ جملے پڑھا کرو، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ جملے پڑھو، اللہ سے مانگو، اللہ یہ دور کر دے گا۔ تو انہوں نے اسی دعا کو پڑھا، اللہ سے مانگنے لگے، تھوڑی دیر گزری نہیں تھی، کنکر کان سے نکلا اور دیوار پہ جا کے لگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس دعا کی وجہ سے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، انہیں سب سے زیادہ بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، ان کی سب سے پہلی نگاہ اللہ کی ذات پر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی پھر انسان کی کیسی مدد کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی ہیں حضرت سارہ۔ حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ کے ساتھ چلے اور چلتے چلتے جس علاقے سے ان کا گزر ہو رہا تھا اس علاقے کے اندر ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ معاذ اللہ اگر کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ مباشرت کرتا، اور اگر بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا اس علاقے سے ہی گزرنا تھا، کوئی متبادل راستہ نہیں تھا، اور جب اس بادشاہ اور اس کے کارندوں نے انہیں اور ان کی اہلیہ کو پکڑ لیا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس بہن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری ایمان کے لحاظ سے بہن، چونکہ انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو ایمان کا رشتہ ہر جگہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں توریہ، کہ مخاطب ایک کلام نیت لیتا ہے، مخاطب متکلم کی مراد دوسری ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد ایمانی رشتہ، اور وہ سمجھے کہیں حقیقت میں بہن۔ مقصد یہ تھا تاکہ یہ میری عزت کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، میری اہلیہ کی عزت کو تار تار نہ کرے، اس لیے انہوں نے یہ جملہ کہا۔ لیکن جب اس نے حضرت سارہ کو دیکھا، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا حسن و جمال دیا تھا، تو اس بادشاہ کی نیت میں فتور آیا اور اس نے معاذ اللہ کہا میں اپنی خواہش کو پورا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، ان کی اہلیہ حضرت سارہ کو لے کر یہ بادشاہ اکیلے کمرے میں گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے اللہ سے دعا کی۔ انسان کی پہلی نظر اللہ پہ جانی چاہیے۔ حضرات انبیاء اور سلف کی زندگی کا یہی معمول تھا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی اور یہ جملہ کہا، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر۔ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے کر آئی، تیرے رسول ابراہیم پر میں ایمان لے کر آئی، میں نے اپنی عزت اور آبرو کی ساری زندگی حفاظت کی اور میرے قریب کوئی نہیں آیا سوائے میرے شوہر کے، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، فلا تسلط علی ھذا الکافر، اے اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، ایک دم وہ کافر بے ہوش ہو کر بادشاہ گر پڑا۔ جیسے ہی نیچے گرا بے ہوش تھا، اب یہ سوچنے لگ گئی اگر ہوش نہ آیا تو کہیں گے کہیں حضرت سارہ نے اسے قتل کر دیا۔ دعا کر دی، اے اللہ تو اسے ہوش میں لیا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے ہوش میں آ گیا، لیکن بدبخت تھا، پھر اپنے دوبارہ خواہش پوری کرنے کے لیے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، پھر یہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اسے ہوش آ جائے، اگر مر گیا تو وہ کہیں گے انہوں نے قتل کیا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر یہ اپنا ہاتھ بڑھانے لگا۔ حضرت سارہ نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تیرے اوپر، تیرے پیغمبر پر ایمان لے کر آئی ہوں اور میں نے اپنی زندگی بھر عزت اور آبرو کی حفاظت کی، اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ تیسری مرتبہ بھی بے ہوش ہو کے گر گیا۔
اب جو اسے ہوش آیا اس نے کہا واقعی میں اس کے قریب نہیں جا سکتا، حضرت سارہ کو بھی چھوڑ دیا اور خدمت کے لیے حضرت ہاجرہ کو دے دیا۔ حضرت ہاجرہ جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ انہوں نے خدمت کے لیے یہ خادمہ اور باندھی ان کے حوالے کر دی۔ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے بادشاہ کے محل میں حضرت سارہ کی عزت کی حفاظت کی کہ جہاں ظاہری اسباب کوئی نہیں، بادشاہ وقت ہے، اپنی آبرو پورا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ نے اسے 3 مرتبہ ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضرت سارہ کی عزت کی بھی حفاظت کی، جان کی بھی حفاظت کی، اور خدمت میں اللہ نے انہیں باندی بھی عطا کر دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا اللہ کو کون پسند ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ کو وہ پسند ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے، جن کی نگاہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ پڑتی ہے۔